رمضان شریف قریب آ گیا ہے. ہمارا جمہوری ملک ہے تو پراپوگنڈے بڑے چلتے ہیں. جمہوری ملک میں ہر آدمی کو اجازت ہوتی ہے نا بات کرنے کی، سارے بولتے ہیں. تب کچھ سالوں سے تراویحوں کے خلاف بھی پراپوگنڈا ہے تو کرتے ہیں لوگ پراپوگنڈا. اور خدا کے بندے، تراویح میرے نبی کریم نے پڑھی ہے، جناب عمر نے باقاعدہ پڑھائی ہے، امت کا طریقہ ہے، اس پر اجماع ہے. خدا سے ڈرو. آپ کو میں تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ جس طرح روزے رکھنے کی نیت کرنی ہے نا، تھوڑی تراویح کی بھی نیت کرو. جڑے منڈے نہیں نہ بولے مینو کیوں شاکے چ پاتا جے، تھوڑی سی تراویح کی بھی. اور ایک ہی حافظ، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی بزرگ یہ کہتا ہے نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں افطاری پہ نہیں آ سکتا، میں نا اتھے قرآن جی شروع کیتا ہے تو میں اتھے ہی سارا سننا ہے. مزہ آ جاتا ہے بات کا. یعنی حافظ قرآن کے ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں. اب ضرورت ہے قرآن کے عاشقوں کی. یہ رکے آتے ہیں نا محفلوں میں کہ فلانی نعت سناؤ، اللہ کرے آپ رکا بھیجا کریں کبھی محفل میں کہ سورۃ رحمان سناؤ. قاری صاحب کو رکا آیا ہو کہ سورہ ملک سنائیں، سورہ ابراہیم کی تلاوت، یہ بھی رکے بھیجو یہاں تاکہ آپ کو بہترین تلاوتیں سننے کو ملے. بہت زبردست کر کے قرآن مجید پڑھنا ہے رمضان میں. ایک سپارہ ترجمے سے آپ پڑھیں پہلے دن میں، رات کو پھر اس کو سنیں. آپ ترجمے سے دن میں پڑھ کے رات کو سنیں گے تو آپ کو ذائقہ ہوگا کہ یہ کیا تلاوت ہو رہی ہے. اور ایک ہی جگہ پورا قرآن مجید سنیں. رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے. اپنے خرچے کم کرنے ہیں، غریبوں کا دھیان ذرا زیادہ کر. اور افطاریاں سیاسی نہیں کرنی، پارٹیاں پکی کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، ووٹ پکے کرنے کو افطاریاں نہیں کرنی، بلکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے. اور تھوڑا پردے میں ڈال کے پتہ نہ چلے ان کو کون ہماری خدمت کر رہا ہے. غرباء کا دھیان رکھنا ہے. کپڑے شپڑے بھی شعبان میں ہی سلوا لیں. رمضان کا مہینہ بازاروں میں نہیں پھرنا، اللہ اللہ کرنی. کوشش کرنی ہے قرآن مجید سے اور عبادت سے جڑیں. اس سے پہلے سارے انتظامات کر لیں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی عطا فرمائے. حضرت نے، اساتذہ نے جو محنت کی ہے اللہ قبول فرمائے. دور جاہلیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس دور کے بے شمار مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا تھا. لوگ کفر میں، شرک میں مبتلا تھے. درجنوں بیسیوں بتوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے تھے. پھر اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ انسانیت کی تذلیل کا تھا. غلاموں کے ساتھ ان کا ظلم، جبر، عورتوں کو اور ان کے حقوق کو اس قدر زیادہ ان کا استحصال کیا جانا. یہ دور جاہلیت کے سارے مسائل تھے. گھٹن اتنی زیادہ تھی، پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ ہر مسئلہ، ہر عنوان یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے. جو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے ظلم سہ رہے تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ظلم و جبر سے انہیں آزاد کرایا جائے. چھوٹی بات نہیں ہے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا. بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی آزمائش. سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتے، روتے، تڑپتے لوگ. لیکن آپ بنظر غائب مطالعہ کریں اس ماحول کے اندر سینکڑوں سال بیت گئے، آسمان کا زمین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. صدیوں کے بعد جو پہلی وحی غار ہرا میں آئی، اس کو غور سے دیکھیں تو نہ بظاہر اس میں توحید کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس کے اندر غلاموں، مسکینوں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے. یہ سارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں. لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو پڑھو. معنی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ عمل کا ہو، وہ مسئلہ عورتوں کے حقوق کا ہو، وہ مسئلہ غریبوں مسکینوں سے حسن سلوک کا ہو، ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ پڑھو.
تعلیم حاصل کرو. تعلیم جب آ جاتی ہے تو پھر بہت ساری بدعقیدگیاں دور ہو جاتی ہیں. تعلیم جب آ جاتی ہے تو انسان کو شعور آ جاتا ہے. جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذہن کی سطح بڑی بلند ہو جاتی. پھر اس کا شعور جو ہوتا ہے وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کی تعلیم انسان کو مزین کر دیتی. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ایک کمرے میں اندھیرا بہت زیادہ ہو تو وہاں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں. یعنی سانپ بھی آ گیا, بچھو بھی آ گیا, چھپکلیاں بھی آ گئیں, کھٹمل بھی آ گئے. اب اگر اس اندھیرے میں آپ ان سب جانوروں کو مارنا چاہیں تو جو کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے آپ مار نہیں سکتے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں, ڈس لیں. آپ کسی ایک کو مارنے کی کوشش کریں, دوسرا آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دے. تو اب بہت سارے جانور جمع ہیں اور سبھی موذی جانوروں کو تلف کرنا ضروری ہے. تو اب آپ اندھیرے میں اگر ان کو ماریں گے تو ٹامک ٹوئیاں ہی ماریں گے, وہ مریں گے نہیں. اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں اجالا کر دیں. آپ لائٹ آن کریں, وہ خود بخود بھاگ جائیں گے سارے. ہمارے زمانے میں بڑے مسئلے ہیں. جہالت بہت بڑا مسئلہ ہے, ظلم بہت بڑا مسئلہ ہے, سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کا مخصوص ذہن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سیاست کے پیچ و تاب میں بددیانتیوں کی ہولناک داستانیں بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کے علم کا اجالا کر دیا جائے, روشنی کر دی جائے, اس کے اندر حسن پیدا کر دیا جائے, وہ خوبصورتی پیدا کر دی جائے. حضور نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم ہی تو دی ہے. حضور نے ان لوگوں کو سمجھایا ہی تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور بار بار تنبیہ فرمائی, مختلف زاویوں سے سمجھایا, مختلف انداز سے سمجھایا. کچھ صحابہ مختلف علاقوں کے سفر پہ گئے تو واپس آن کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں ہم نے لوگوں کو اپنے سرداروں کو سجدے کرتے دیکھا ہے. تو حضور آپ تو پھر ساری کائنات کے بڑے سردار ہیں, تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا سجدہ سوائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے. حضور نے تاکید کر دی, ان کو علم دے دیا, ان کا شعور بلند ہو گیا, وسعت قلبی حاصل ہو گئی. آپ یقین کریں یہ عقیدہ توحید آدمی کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے, اتنا طاقتور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے بت ایک جملے سے پاش پاش ہو جاتے. حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے تھے تو وہاں کا اصول تھا جو آتا تھا جھکتا تھا. لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو جتنے لوگ دربار میں موجود تھے سب سے کم قیمت کا لباس آپ کا تھا, سب سے سادہ انداز آپ کا تھا, سب سے سادہ قسم کے گھوڑے سے آپ اترے تھے. لیکن چونکہ جو جاتا تھا جھکتا تھا, حضرت حبیب بن زید انصاری اترے, نیزہ زمین پہ رکھا, اپنے رب کا نام لے کے جب انہوں نے گردن اٹھائی تو کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں تو جھکنے کا مزاج ہے. فرمایا ہم صرف رب کے سامنے جھکتے ہیں, یہ محمد عربی کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا, نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا, ہم محض اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, ہمارا یہ مزاج ہے. عقیدہ توحید نے ہمیں طاقتور کر دیا. مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی طاقت انسان کو ملتی ہے کہ رازق کون ہے؟ کبھی کسی کی جیب دیکھ کے بندے کا دل نہیں للچاتا, کبھی کسی کا بنگلہ دیکھ کر وہ پریشان نہیں ہوتا, کبھی کسی کی بڑی گاڑی اس کے دل کے اندر کسی قسم کا مد و جزر پیدا نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میرا رازق. یہ تعلیم طاقتور کر دیتی ہے بندے کو. یہ شعور کے رازق اللہ ہے, یہ مضبوط کر دیتی ہے. لوگ بلند ہو جاتے ہیں, سوچیں بڑی ہو جاتی. وہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کرتے, وہ حصول مال کے لیے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے دینے والا میرا
ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر ٹیلے پر بیٹھے تھے، تو ہارون رشید آ رہا تھا، اونٹنی پہ بیٹھا تھا، تو دائیں بائیں لوگ تھے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو نعرے شعرے ہوتے ہیں یہ تسکین نفس کا باعث بھی بنتے ہیں کئی دفعہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ پروٹوکول کسی وقت بندہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھا میری کتنی شان ہے، یہ بڑا نقصان کرتے ہیں، روحانی طور پر بڑے مضر ہوتے ہیں ان کے اثرات۔ تو بادشاہ جو تھا نا وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، دائیں بائیں نعرے لگ رہے تھے نا حج کر کے آیا ہے۔ تو اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو حضرت بہلول دانا پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور بعض مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، یعنی وہ نرا لوگ مسکراتے نہیں، اس میں بڑے بڑے مفاہیم پوشیدہ ہوتے ہیں، اس سے بڑا کچھ چھلکتا ہے۔ تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو حیران ہو گیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو حضرت بہلول دانا کی خدمت میں گیا، جا کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا ہنسنا بڑا انوکھا ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا ہنسے اور کہنے لگے ہنس رہا ہوں تیرے خوش ہونے پر کہ یہ جو تیرے لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے بھی لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، تو کہاں خوش ہو رہا ہے؟ یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہی پارٹی ہوتی ہے ان کی جس کی حکومت ہوتی ہے، تو یہ اس پارٹی کے ممبر ہیں، تو میرے بھائی بڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ کل کسی اور کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد کسی اور کے نعرے لگائیں گے، یہ تو کس بات پہ راضی، کس تسکین نفس پہ تو مطمئن ہے؟ تو چوٹ لگی، ہارون رشید چپ کر گیا۔ پھر بادشاہ تھا نا، بادشاہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، کہنے لگا حضرت سنا ہے آپ مقروض ہیں، تو کوئی حکم ہوا تو مجھے بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا بڑے غصے سے ہارون رشید سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کا بھی اللہ، تو فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے۔ یہ عقیدہ میرا بڑا مضبوط ہے، میرا رب جب چاہے گا نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دے دے گا جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا، لہٰذا تو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ عقیدہ ہے توحید کا، علم اور یقین، یہ طاقتور کر دیتا۔ آج کل لوگ بڑا ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا گھبراتے ہیں پر لوگوں سے، لوگ بڑا شرماتے ہیں پر ایک لفظ ہے جس نے جینا لوگوں کا مشکل کر دیا، وہ لفظ ہے، وہ جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے جینا مشکل کر دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ او بھائی آپ جو مرضی کر لیں، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، کہنے کے لیے ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ لوگ کوئی باز آتے ہیں؟ یہ تو جس کے بارے میں چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں پر لوگوں سے، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آپ جس کو حق جان لیں، جس کا علم آ جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں جب شعور مل جائے، پھر لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، فقط اپنے رب سے ڈرو۔ اور سنو یہ حدیث یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رب سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، سبحان اللہ، اور جو رب سے نہیں ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ اللہ سے ڈریں۔ یہ دیکھو یہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں اور ہمیں فکری توانائی دیتے ہیں، حضور ہمیں روحانی طور پر مضبوط فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے،
بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. تو بھائی ڈرنا کس بات کا؟ پریشانی کس بات کی؟ آزمائش کس بات کی؟ آپ کتاب و سنت کو پڑھیے، عقیدہ توحید مضبوط کر دے گا، طاقتور کر دے گا. آپ کو کبھی کسی جگہ بھی ڈر کے، سہم کے، جھجک کر وقت نہیں گزارنا پڑے. آپ مضبوط افکار کے مالک ہو جائیں گے، آپ کو فکری توانائی ملے گی. شرط یہ ہے کتاب و سنت کو پڑھیں، تعلیم یہاں سے لیں، اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کریں، طاقتور ہو جائیں گے. میں آج دیکھتا ہوں لوگ تیزی سے ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، دباؤ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مطمئن ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی وضاحت دینا چاہتے ہیں. جو آپ سے پیار کرتا ہے اس نے نفرت نہیں کرنی، اور جو ایک دفعہ مخالف ہو گیا ہے نا، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں، پھر آپ کی صحیح بات بھی اس کو صحیح لگتی. اس کا ذہن بن گیا نا، اس نے کرنی مخالفت ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، کسی لحاظ سے بھی کر لیں، کسی طور بھی کر لیں، طاقتور ہو جائیں، مضبوط ذہنی بنیادوں پر زندگی کو استوار کریں. آپ طے کریں کہ یہ چیزیں مضبوط ہیں اور میں نے مدد اپنے اللہ سے لینی ہے. آپ محسوس کریں گے بڑا لمبا سفر بھی جلدی طے ہو جائے گا. بڑے دشوار گزار گھاٹیوں سے آپ بڑی جلدی گزرنے لگیں گے، اور جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا وہاں بھی اللہ مدد کرے گا. آپ کو بظاہر محسوس ہوگا کہ یہاں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے آگے بڑھنا، لیکن آپ بڑھیں گے، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا. مسلمانوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ایک ہجرت کی تھی جسے ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی لوگوں کو کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ. تو لوگ چلے گئے ہجرت کر کے. حضرت عثمان غنی بھی گئے تھے، حضور کی ایک صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی وہ بھی گئی تھی، حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی ہجرت کر کے گئے تھے. حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا مذہب عیسائی تھا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد وہی والا جو آج بعض عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے. تو وہاں یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. اب ظاہر ہے کفار مکہ کو تو پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان کسی جگہ بھی آرام اور سکون کے ساتھ عبادت کر سکے، تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا جو حبشہ گیا. جا کے پہلے تحفے تحائف دیے بادشاہ کے قریبی لوگوں کو، پھر بادشاہ تک رسائی حاصل کی، پھر اس کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ آ گئے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا، بڑا زیرک تھا، باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والا تھا. اس نے کہا میں تمہاری رائے سن کے مسلمانوں کو یہاں سے نکالوں گا نہیں، ان کی بھی بات سنوں گا. اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. پہلے ہماری پنچایت میں لوگ اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں جو پہلے آ جائے، کہنے نے وہ تے آ گیا تینوں تے صدنا پہ ہے، چونکہ وہ مجھے چودھری مان گیا ہے، پہلے آ گیا لہذا میں اس کے ساتھ ہوں. بھائی تو دیکھ تو لے تصویر کا دوسرا رخ، دوسرے کی بات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے. نجاشی کہنے لگے میں ایسے نہیں بھیج دوں گا، میں بلاؤں گا. بلایا، مسلمان آئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خطیب، جو باتیں نجاشی نے پوچھیں حضرت جعفر طیار نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا، بلکہ وہی کچھ کہا جو آج کل میلاد پہ ہمارا خطیب نہیں کہتا، ہمارے مبلغین نہیں کہتے کہ بادشاہ ہم تو گلے کاٹتے تھے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. یہ تو مدینے والے محبوب آئے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ اصل انسانیت کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے. یہ ساری باتیں بیان کی. نجاشی بڑا خوش ہوا، مسلمانوں کو بھیج دیا. کافروں نے ایک اور چال چلی، ذرا زیادہ غور کرنا کیا کہنے لگا. ملک ان کا ہے، عقیدہ ان کا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر کے ملک میں بلایا، جناب جعفر طیار آئے، دوبارہ بلایا.
سازش کی کفار نے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، پتہ ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ کھیلنا، ایموشنل کرنا، اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ماحول بنانا کہ سامنے والا اشتعال میں آئے۔ بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے وفد کو بھی پتہ چل گیا کہ اب نئی چال چلی ہے، اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے۔ کچھ لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو مشورہ دیا کہ ذرا حکمت سے بات کریں، فرمانے لگے حکمت کوئی نہیں، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو محمد عربی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ڈری ڈری باتیں نہیں، سہمی سہمی باتیں نہیں، کتاب و سنت کی تعلیم طاقتور کر دیتی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دربار میں پہنچے تو حضرت مولا علی کے بھائی، نبی کریم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار، کیا دبدبا ہے، کیا تنتنا ہے، لباس سادہ ہے لیکن عقیدے نے وہ مضبوطی پیدا کر دی ہے۔ کہا بتائیے آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ تو جب انسان مخلص ہو کے بات کرتا ہے تو اس میں اللہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا حسن ہے، کیا گفتگو ہے جناب جعفر طیار کی، کیا ولولہ ہے، کیا انداز ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کا عقیدہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کا شعور انسان کو اس طرح کا طاقتور بناتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے اور مدینے والے کے فرمان نے بیان کیا۔ کہا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن اقدس سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے مذہبی پیشوا بیٹھے تھے جو سارا دن لوگوں کو بتاتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک عجیب سا ماحول بن گیا کہ جو ملک پورے کا عقیدہ یہ تھا، اس میں ایک شخص کی آواز حق گونجی اور یہ رویہ۔ اب بولتا کوئی کیسے؟ سب کا خیال تھا کہ بادشاہ سلامت اس پر تبصرہ کرے، تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا میں نے بھی تورات پڑھی ہے، میں نے بھی انجیل کا مطالعہ کیا ہے، میں بھی آسمانی کتب کا جاننے والا ہوں، میں نے بھی صحائف دیکھے ہیں۔ کہنے لگا جو حضرت جعفر طیار نے جناب عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، نہ وہ اس سے ایک دن کا زیادہ ہے نہ ایک دن کا کم ہے۔ یہ حق کی فتح ہمارے ہاں نا آج مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، دانائی کے نام پر ہم نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں، وہ شعوری پختگی نہیں، وہ مزاج کے اندر ولولہ ہی نہیں، وہ خاص قسم کا جذبہ ہی نہیں، وہ وارفتگی نہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں چیزوں کو۔ میرے عزیز چھوڑ دیں لوگوں سے ڈرنا، طاقتور ہوں، ذہنی طور پر مضبوط ہوں۔ یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ عبادت مضبوط کرے گی، مصلی مضبوط کرے گا، اللہ کا ذکر مضبوط کرے گا، درود و سلام مضبوط کرے گا، قرآن مجید پڑھو گے مضبوط ہو جاؤ گے، نبی پاک پر درود پڑھتے جاؤ گے تو چاروں جانب اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی، طاقتور ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے، فکری توانائی آئے گی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے لگیں تو انہیں والدین کا ادب آ جائے، انہیں ادب آئے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن مجید میں کہا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وبالوالدین احسانا۔ انہیں سمجھ آئے گی کہ ایک شخص جہاد پہ جا رہا تھا، جہاد پہ، اور اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے نہیں گھر میں؟
حضور وہ بوڑھے ہیں. فرمایا جا جا کے ان کی خدمت کر, تجھے گھر بیٹھے ہی اللہ جہاد کا ثواب دے, جنت ان کے قدموں میں. یہ شعور نصیب ہوگا کتاب و سنت پڑھنے سے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, میاں بیوی کے جو حقوق کتاب و سنت نے بیان کیے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس. بڑی کتاب, اب تو سیشن ہونے لگے ہیں, پہلے تو کتابیں لکھی جاتی تھیں نا, اب تو بعض ممالک کے اندر چونکہ بچے زیادہ تر رہتے ہیں موبائل کے ساتھ وابستہ اور اکیلے کمرے میں, تو تنہائی کا شکار ہے. تو کہتے ہیں شادی سے پہلے انہیں کچھ مہینے کا سیشن ہر روز لینا پڑے گا, کچھ انہیں تھوڑی سی ذہنی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں. بہت ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتی. میں کہا کرتا ہوں 20 کتابیں لکھ لو, لیکن قرآن مجید نے جو شعور دیا ہے نا کہ مرد عورت کا لباس ہے, عورت, 3 باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اس لباس پر. 3 باتیں. ایک تو فرماتے ہیں کہ گرمی سردی سے لباس بچاتا ہے, اور دوسرا فرماتے ہیں جتنے بھی عیب ہو نا جسم پر لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ بندہ جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو, کپڑے نہ پہنے ہو تو وہ حسین لگتا, لباس انسان کو سجا دیتا ہے. یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا. یہ شعور کتاب و سنت کے بعد آئے, یہ اخلاقی اقدار کتاب و سنت کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مل جل کے رہنے کا کہا ہے, مل جل کے, یعنی اس درجے کی روایت آپ کو دوسری نہیں ملے گی کتب احادیث میں, اس درجے کی روایت دوسری نہیں. یعنی اللہ قیامت میں فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا, مجھے لباس کی ضرورت تھی تو کپڑے لے کے نہیں آیا, میں نے کھانا کھانا تھا, میں نے پانی پینا تھا, او کما کال, جو اس کی شان کے لائق ہے. بندہ عرض کرے گا مالک تو پہننے سے پاک, کھانے سے پاک, پینے سے پاک. تو آپ فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا, وہ جو تیرے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا. میرے عزیز یاد رکھیے گا یہ سارا شعور آپ کو کتاب و سنت سے ملے گا. حضور نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے. نبی پاک علیہ السلام نے حقوق کا تعین, آپ دیکھیے نا, ایک بڑی خاص بات میں بڑا سوچتا ہوں اس پر. کچھ لوگ نا حضور کی بارگاہ میں آئے, یہ مشکات شریف میں موجود ہے, اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہم کام کاج کرتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اس کی برکت سے دیا جاتا ہے. کچھ غریب بہن بھائیوں کی برکت سے بھی انسان کو رزق ملتا ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سمارٹ ہوں, میں نے تیاری بڑی کی ہے, میں نے پڑھا بڑا ہے, میں نے کمایا بڑا ہے, میں محنت بڑی کرتا ہوں. سنگیوں اس کو یاد رکھ لینا اور سمجھ لینا یہ سارا انسانیت کا منشور, دستور, شعور یہ کتاب و سنت کی برکت سے سمجھ میں آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اقرا, پہلے پڑھو, کتاب و سنت کو پڑھو, اس کا مطالعہ کرو, اس کی گہرائی میں اترو, تھوڑا سا وقت دو. آپ کتاب و سنت پڑھیں گے آپ کو شعور آئے گا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اس کو یاد رکھنا, جو بندہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے اسے جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے. مرنے کا بھی, بولیے, مرنے کا. یہ جب کرونا آیا نا تو مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, وہاں زیادہ میڈیکل کے لوگ تھے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, سمیٹنے لگا ہوں, توجہ کرنا. تو یہ کرونا کے دنوں میں نا بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا تھا, لوگ بڑا ڈرتے تھے. یہ کرتا ہے میڈیا کام ہمارا, بڑا خوف تھا, بڑے حالات خراب تھے, لوگ بڑا ڈرتے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ یہ سارے میڈیکل کے لوگ ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کو نا ذہنی طور پر مضبوطی دیں, یہ بڑے خوف کا شکار ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں اتنا, اللہ مہربان ہے, زندگی موت کا وقت متعین ہے. تو وہ کہنے لگے جی ذرا مجمع زیادہ ہو جائے نا چاروں جانب تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے, تو قبر تو بند ہوتی ہے, تو مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے.
تو میں نے کہا خوف آنے سے کہ آپ قبر سے بچ جائیں گے، جانا تو پڑے گا۔ کہنے لگے جی بڑا ڈر بڑا آتا ہے، میں کانپتا ہوں تصور کر کے۔ تو میں نے کہا جو رب ماں کے پیٹ میں سانسیں چلتی رکھتا ہے وہ قبر میں بھی چلتی رکھے گا اگر چاہے گا تو آپ نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا، آپ تو عقیدت مند لوگ ہیں، تو وہ ڈاکٹر تھا، وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو بچے کو بھی آکسیجن ملتی ہے، وہ نہیں مانا۔ کہنے لگا وہ اماں سانس لیتی ہے، آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو اندر ملتی ہے، اس لیے بچہ سانس لیتا ہے، تو قبر میں کیسے آکسیجن آئے گی؟ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ تو میں نے پھر فوراً ان سے کہا، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے ان سے کہا کہ وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ زندہ نکلتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، بلکہ سونا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ دیکھو نا وہ کہاں سے سارا معاملہ ہوا؟ تو مجھے کہنے لگا جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا رب نے چاہا نا تو وہاں زندگی دی۔ اب میں نے کہا سنو میرا دین کیا کہتا ہے، اب سنو دین کیا کہتا ہے۔ یہ جو مومن کی قبر ہے نا، یہ کھڈا نہیں، جو مومن کی قبر ہے یہ گڑھا نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے۔ مومن کی قبر اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، باغ اتنا سونا، اتنا پیارا، اتنا حسین باغ ہے قبر کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میں قبر میں گیا تو مرنے کے بعد فرشتے نا میرا کفن ٹٹولنے لگے، بھلا کیا لے کے آیا؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میرے عزیز، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ یاد رکھنا، آپ کتاب و سنت کو پڑھیں، جینے میں بھی مزہ آئے گا اور مرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یعنی قبر میں جانا ہے تو وہ کوئی اور ہے جو فنا ہو جائیں گے مر کے۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ عرش فرشتے بانگاں ملیاں، عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ اسی نہیں ہو مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ وہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، یہ گور پہ آئی کوئی ہور۔ تو آپ کو مرنے کا بھی مزہ آئے گا، شرط یہ ہے کہ زندگی اس منشور کے مطابق گزارو جو کتاب و سنت نے دیا ہے، جیو اس طرح سے کہ جو جینے کا سلیقہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے۔ کوئی مہمان ادھر دی آوے ٹھیک، ورنہ مہمان بھی ادھر دی آ سکتے ہیں، لوگ چھپ کے آنے والا مہمان میں نہیں چاہوں، باقی تو سارے مہمانوں نے ویلکم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جڑے دوست پیچھے بیٹھے نے انہاں کے میری گزارش ہے، مؤدبانہ ضد نہیں، میں حسینی ہاں، یزیدی نہیں ہاں، میں حسینی مزاج دا بندہ۔ جڑے بندے پیچھے بیٹھے نے وہ سامنے فٹ پاتھاں تے، انہاں کے میری گزارش ہے کہ ذکر حضور دا اگے ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، اگر تسی تھوڑے جا کے ہور تشریف لے آؤ تاکہ میں وہ پیچھے جڑتے جڑے بندے بیٹھے میں انہاں کی گزارش کروں گا اپنے ویراں آگے۔ اللہ کرے جڑا سب تو پہلے اگے آ جائے حسنین دے نانے دا ذکر دا نہیں تسی ٹھیک ہو، تسی ٹھیک ہو، میں پیچھے دی گل کرنا پیا، تسی بالکل پکے ہو کے بیٹھو، مہربانی۔ اے جڑے دوست پیچھے بیٹھے نے وہ فٹ پاتھ بیٹھا، تسی بھی کوشش کرو، مہربانی، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، مہربانی فرمانا، بہت شکریہ۔ دیکھو نا ایک محفل دا ماحول، ایک سونا جا انداز، بچے پیچھے جان گے، اگے بندے وہ بہن گے جڑے ساڑھے تے وزن نہیں بنیں گے۔ وزن دا مطلب ہے بھی ترلے نال سبحان اللہ نہیں لڑی۔ گوجرا ایک شہر ایسا ہے جتھے ترلے نال سبحان اللہ لڑن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، بڑے عزت والے محبت والے لوگ ہو، بہت شکریہ جی۔ اچانک میں نے 3 دن قبل میرے ویر نے ملک اسد نے فون کر کے دسیا ہے کہ بھائی جان اشتہار چ مینشن تو نہیں ہو سکیا لیکن عمرے دا ٹکٹ بھی ہو گیا ہے، بس ویلکم جی ویلکم، عمرے دا ٹکٹ بھی ہو گیا ماشاءاللہ۔ او سنیا کی ہو گیا تینوں، ہنے تھے اگے آ جا، بس جم جا یار، بس کرو مہربانی، بیٹے تو ہی اتنے چل پیچھے ہوتے ہو تاکہ اگے بڑھنا ہے۔ بس لو جی ہن ایک نعرے دا جواب دیو تے آغاز کریے، نعرہ تکبیر، کمال، نعرہ تکبیر،
دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، کیا بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تاجدار ختم نبوت، کیا بات ہے، توڑی چاسا کی خدا دی قسم ہے، تاجدار ختم نبوت، میں توڑی جادنو سلام پیش کرانگا، توڑیاں جتیاں چوکے سرتے رکھو نو تیانا، ایسے نعرے دی لوڑے، تاجدار ختم نبوت، لبائک لبائک، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے توڑی، لبائک نحمدہو نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان آتیناک الکوثر، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، زینت عرش مولا صلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا صلاۃ والسلام، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جنازے ہم نے بڑے پڑے، لیکن 19، 20، 21 نومبر کو جس بابے کا عرس آ رہا ہے، 3 دن ڈیڈ باڈی پڑی رہی آپ کا جس میں مبارک پڑا رہا، داتا صاحب کے قدموں میں آنکھیں چمکتی رہی، لب ہلتے رہے، آواز آتی رہی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ، حسنین کریمین طیبین زاہدین شہیدین کہ نانا جان سیدہ کائنات کے بابا جان، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مل جاؤ بابا، عثمان غنی کے حیا کا حیا، مولا علی کا مولا، امام الانبیاء خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، جمعرات اور جمعہ کی شب پڑھا گیا درود خود اپنے نورانی کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ آج جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے، ہاتھ اٹھا کے اس محبت سے سبحان اللہ بولیں، یہ جانتے ہوئے کہ زہرہ کا بابا مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، میرے دادا کو بھی جانتا ہے، اس نیت سے بیٹھنا ہے، اس نیت سے بیٹھنا ہے، اس نیت سے بیٹھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حلقہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوجرہ شریف کے خوبصورت اہتمام میں میرے برادر مکرم بانی محفل ملک اسد علی صاحب، میرے بھائی حاجی ملک فیصل صاحب اور ملک فہد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، بالخصوص ان کے ساتھ دن رات کاوش کرنے والے احباب، میرے جناب ملک عبد علی صاحب اور بابر سہیل ببلو، ایاز افضل صاحب اور جناب شیخ عمیر گلزار، حبیب اللہ، شیخ علی عمران، محمد اویس اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی وقار اور بالخصوص یہ دونوں بھائی جنہوں کو سیدہ زہرا پاک کا اتنا کرم ہے کہ جنہوں نے اپنی دکان کا نام بھی رکھا ہے، وہ بھی بطول ٹریڈرز ہے، اور جو الحمدللہ آستانہ بن رہا ہے، گھر بن رہا ہے، وہ دے اوپر لکھ رہے جانا ہے، تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکران دا اتنے پٹی لگے گی انشاءاللہ جناب۔ میرا چھوٹا ویر ملک اسد، میں بڑا خوش ہویا، دعا انہاں دے والد گرامی واسطے، اللہ انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے، بھائی صاحبہ واسطے دعا، اللہ پاک انہوں نے صحت کاملہ عطا فرمائے، اور پوری ٹیم لی دعا جی، تواڈے واسطے سارے واسطے شکریہ، خدا دی عزت دی قسم بڑا تھکے ہویا ساں، پینسری روکیا میں نے سید مجاہد شاہ جی نے اور سید شاہ نے بھی کوئی لنگر ہو جائے، تو میں کہا چلو جی میرا لنگر کٹ کھادا ہے، تو نیندر زیادہ پوری کی تھی میں، بڑا تھکیا ٹوٹیا جسم، لیکن گھروں نکل لگے ایک کوئی گل ہے کہ گوجرہ کا عیدگاہ ہو گئی، لیکن اتنے آپ کہے کہ واقعی عید ہو گئی، انج لگتا ہے گوجرے چ محفل نہیں ہو رہی، گنبد خضرا کے سائے میں ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ حضور دے منگتے حضور دی بارگاہ چ بیٹھے، باقی رہ گئی کسر طیب پروڈکشن، یہ تو ماشاءاللہ جتنے ہوئے ویسے ہی تن من اجلا ہو جاتا ہے، تو اور بہت اللہ دی قسم، میں پتہ میں لالچ والا بندہ ہی کوئی نہیں، اپنا تو اسی تے پھڑائی نہیں دین صدقہ محمد والے محمد، دن رات سفر، لیکن اس ویر دے نال محبت اس قسم دی ہے کہ انہوں پتہ ہے بھی پروگرام کیویں چلانا ہے، کنوں کیویں پڑھانا ہے، کتھے رکھنا ہے، ورنہ ساؤنڈ والیاں دے ترلے کرنے پر ایکو دئی ہوئی، ایکو کٹائی ہوئی، ایکو بدائی ہوئی، آئے کری ہوئی، او کری ہوئی، ادھا گھنٹہ بندہ ایکو والے دا ترلا کر لیندا ہے، لیکن
ساؤنڈ سسٹم والے دا شکریہ طیب پروڈکشن بہت شکریہ کتنے صدارت عارف چشتی کتنے آجا صوفی عارف چشتی ہوتے آیا اللہ دا تیرے تے بڑا کرم ہے جدنا رہا وہ بندہ دنیا تے نہیں رہا بڑا اے ہوں جی ٹریا پھر اللہ دیکھو نا جدنا لگیا ہے بندہ دنیا تے نہیں رہا اللہ دیکھو نا یہ بڑا ایک بندے دی بڑی خصل ہے یہ بڑی خصیت ہوتی ہے جتنا سفر کیتا ہے وہ اگلے سفر سے چلا گیا یہ ایسے سفر چاہے لو جی بس اتنا ہی ذوق ہونا چاہیے آ جاندے اتنے دیکھو گے تسی اتنے دیکھ لو گے وہ بیٹا تو انہوں ووٹ دینے ادھر ہیلو اور تو انہوں ووٹ دینے سے ہی ہونے لگا ہے ٹینشن لگا جدو پڑھاواں گے پھر 500 دے دی آ جاؤ جی بس میری عادت نہیں لیکن ملک اسد میرا چھوٹا ویر ہے میرا بھائی ہے میرا اپنا گھر ہے اس واسطے گوجرہ شریف تو بڑا پیار ملیا ہے میری دعا ہے ساڑھے مرکزی نعت کونسل دے ممبران جڑے زندہ نے اللہ انہوں نے سلامت رکھے تے جڑے دنیا تو ٹر گئے نے فرمائے شیخ نواز صاحب اللہ صاحب دے درجات بلندی عطا فرمائے میرا کوئی بول اگر تہاڈی طبیعت ناگوار گزریا ہوئے انشاءاللہ کوئی مسافر نہ تھی وے تے کک جی نہ تھی پارے ہو ہاں جی تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ العزیز ڈھیر ساری دعا میری گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد ذیشان المجتبی شاہ جی قبلہ واسطے اللہ پاک سیدہ پاک دے لالوں صحت کاملہ عطا فرمائے شفاء کلی عطا فرمائے اللہ پاک انہوں دا سایہ ساڑھے سران تے سلامت فرمائے اور آج دی رات انشاءاللہ ایک سونا مرشد اور آ رہے جے غازی عباس دلال ہے مولا علی دا شہزادہ ہے پیر طریقت راہبر شریعت بدر المشائخ یوسف المشائخ جگر گوشائے حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میرا مقصود جناب الحاج پیر محمد فیاض الحسن قادر سروری قادری دعوت برکاتم قدسیہ انشاءاللہ قبلہ اس محفل کا حسن ہوں گے اور بیان بھی فرمائیں گے پھر علامہ عمران آسی صاحب سپیشل چھڑ کے یورپ تو بھی بندے ناراض نہیں کرنے انشاءاللہ حاکم صاحب نے کل بھائی دا انتقال ہویا لیکن اساں کے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ساڑی کانڈ نہیں لگن دینی ویر واسطے دعا کریں گے حاکم بھائی بھی انشاءاللہ پہنچن گے قاری شاہ صاحب بھی پہنچن گے عمرے دا ٹکٹ بھی ہوئے گا اگر ہونی اجازت دے ہوتے میں شروع کریں اگر تاری اجازت ہوئے تھے قاری صاحب قبلہ تو آغاز کریں گے آغاز اتھو کر لگا ہو سکتا ہے قاری صاحب آیات پڑھنے آگے بھی تو سن دیو قرآن پاک دے وچ سورہ رحمان ہے وہ دے ترجمہ تو آغاز کرنے ہیں سنگیاں نے ترجمہ کیتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے گل ٹھیک ہے نالی جدوں میں 5ویں 6ویں پڑھن لگا سا تے بیلیاں دا ترجمہ نظر چ گزریا انہوں نے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی اعلیٰ حضرت کی باری آئی آئے آئے آپ نے چلیا تینو گاں نظر آ رہی ہے حسنین دا نانا نظر آ رہی ہے آئے 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 ہیں گائے چھوٹی نعمت ہے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی ہو چلیا گائے چھوٹی نعمت ہے سیدہ زہرا کا بابا سب سے بڑی نعمت ہے پھر لکھنے والے نے لکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی مجدد دین و ملت کات رافضیت کات قادیانیت خارجیت و ناصبیت امام کہتے ہیں امام کا کہنا ہے وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا پھر ایک قلم اٹھا چاچے دے پترہ دا ان کے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیرا چاند بنایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ چنہ چاند چھوٹی نعمت ہے جے دے اشارے دے نال چاند ٹوٹ جائے جوڑ جائے کدی تھلے آئے کدی اتنے آئے چاند چھوٹی نعمت ہے وہ جے دے اشارے دے نال چاند کھیدے حسین دا نانا چاند نال بڑی نعمت ہے حسین لجپال دا نانا چاند سے بھی بڑی نعمت ہے پھر لکھنے والے نے کہا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیرا سورج بنایا اعلیٰ حضرت پھر مچلے اور سنی ماں دے پتروں طرف جانا ذرا اعلیٰ حضرت پھر تڑپے فرمایا چلیا تجھے سورج نظر آتا ہے مانتا ہوں جس پھل کو چاند کی چادری چاہیے سورج کی روشنی چاہیے اگر نہ پڑے پھل میٹھا نہیں ہوتا فصلوں کے پکنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود تجھے سورج
नजर आ रहा है। मानते हैं सूरज नेमत है, लेकिन अगर 70,000 फरिश्ते लेकर सूरज को डूब जाए मौला अली की गोद में, हसनैन के नाना का सर हो, एक आंसू रुखसारे मुस्तफा में गिरे, हजूर फरमाए अली रोना कैसा? ये नहीं कहा या रसूलल्लाह नमाज चली गई इसलिए रो रहा हूँ, हाथ बांध के कहते हैं। आप फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अली सोच रहा है कहीं ठंडक दूर ना हो जाए, कहीं ठंडक दूर ना हो जाए। आका ने फरमाया अली फिर चाहते हो नमाज पढ़ना? जी आका। आका करीम ने इशारा फरमाया, आला हजरत अजीम अल बरकत ताजदार बरेली मुजद्दिद मिल्लत मेरे इमाम कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। गोजरा शरीफ मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। चले आ, तुझे सूरज नजर आता है क्या? सूरज को मशरक से मगरब पर फरिश्ते ले गए, मगरब से दोबारा मशरक में हुसैन का नाना ले आया, हुसैन का नाना ले आया। वही बस यहीं से आगाज करते हैं। आला हजरत अजीम अल बरकत ताजदार बरेली मुजद्दिद मिल्लत इमाम कहते हैं वही रब है जिसने तुमको हमें तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। पंजाबी शायर के ज़हन में आया क्या? नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना। हाथ उठा के सुभान अल्लाह यार। कैमरामैन भाई प्लीज, तैयब प्रोडक्शन खुड़ियावाला से ताहिर कमोर उनकी टीम को वेलकम पेश करते हुए एक ही गुजारिश करूंगा, उस बंदे का हाथ कैप्चर करना है जो सर्दी की रात इस नीयत से बैठा है काश सैयदा ज़हरा का सदका मुझे ये रात मदीना मुनव्वरा में नसीब हो जाए। सूरज चारण वाला बुझदे दीवे पालन वाला जिन्ना दा नहीं जगते कोई उन्हां नूं भी पालन वाला। लोकी कहंदे दाल निकलदी मैं तां पत्थर गलदे वेखे तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा पानी ते बंदे चलदे भाई सुभान अल्लाह की आवाज है। आपसे गुजारिश है बेटे जो आगे बैठे अल्लाह दी कसम इधर रौला कोई नहीं, इधर रौला कोई नहीं जे एक मिनट बैठे ओ भाई जी इधर रौला कोई नहीं। अल्लाह दी कसम है बाबा जी फरमांदे सन गल विच कुछ हो रहे और लभण दी कोशिश करो, इधर रौला कोई नहीं क्योंकि रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। मलक जी सुनना जरा, हो सकता है मेरे जान तो बाद कोई फतवा लाए, अपन अपने दिल का मुफ्ती चाहिए, और कोई मुफ्ती नहीं चाहिए। हम आला हज़रत के नौकर हैं, हम सदीक अकबर के नौकर हैं, हम अबू बकर पाक को मानते हैं, असी हज़रत अमीर माविया दे भी मनण वाले हैं। असी सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के प्यो को सनद रह के सुन्नी नहीं होना। 32 साल हो गए ने साईं की नौकरी कर दिया, पढ़ के जावांगा जिथों तक हो सकिया, लेकिन जेडे बंदे अगे अगे बोलते नहीं या तो जगह बदलणगे तो या फिर वो बंदे अगे आएंगे जिन्हें तक कीता है रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। रिस्क अली के बच्चों का, रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। मलक साहब सुन के अल्लाह दी कसम दिल बागे मदीना हो जाए। इफ्तिखार रिजवी तेरे चेहरे दी मुस्कुराहट तो कुर्बान, तू मेरा वीर है, मेरा भाई है, इस वास्ते के सैयदा ज़हरा दा नौकर। लेकिन तवज्जो, रिस्क अली के बच्चों का सरदार सिकंदर खाते हैं। अरशी फरशी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा फैज ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। हाथों क्या यार जिनको हाथ दिए रब ने, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। अगला शेर बेटे
के सपेरों ने पटारी में कर दिया बंद सांपों को ये कहकर इंसान ही काफी है इंसानों को डसने के लिए। लेकिन बात याद रखना, इंसान वही अच्छा है, भगवान जी शुक्रिया, मैं वही अच्छा है जिसकी जुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। शेर आखिरी दे रहा हूँ, आसमाना उत्ते उड़दे पंछी पंख घेरू कदी किसी ने वेखे ने, ना ही करदे रिस्क जखीरा ना ही भुखे मरदे ने। वो बंदे ही करदे रिस्क जखीरा ते बंदे ही भुखे मरदे ने। बंदे ही करदे रिस्क जखीरा। 5-7 ट्राले वड्डे कंटेनर चीनी दे स्टोर कर दिते, कीमत वधेगी ते वेच देंगे। हुंदा कि वो ही बंदा जिहड़ा 7 कंटेनर चीनी दे रख के स्टोर नूं ताला ला के बैठा है, उन्होंने 3 बारी जो पेशाब आता है दौड़ के जाता है, डॉक्टर कहता चीनी ना खाई शुगर बढ़ जाएगी हैं। अरे जिसके पास बहुत कुछ हो उसे कहते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वजह की ये आसमाना उत्ते उड़ते पंछी पंख बखेरू कदी किसी ने वेखे ने, ना ही करदे रिस्क जखीरा ते ना ही भुखे मरदे ने। कोई बंदे ही करदे रिस्क जखीरा ते बंदे ही भुखे मरदे ने। लेकिन जिन्हां दा यकीन उस जात ते है, वो कहते मौला तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। बाबा फरीद की बारी आई, फरीद फरमाते ने उठ फरीदा सुतिया, हाय 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 हाय, उठ फरीदा सुतिया, उठ उठ फरीदा सुतिया, तू टुरिया टुरिया जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। फिर बाबा फरीद फरमाते ने उठ फरीदा सुतिया, तू झाड़ू दी मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाटे नाल फरीद, तेरी डाटे नाल फरीद। लेकिन जो वारी आई ना आरफा दे सुल्तान सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी, वो फरमाते ने अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया जान बुलंद आई हो, जीवे मुर्शिद हजरत कामिल बाहू जय बूटी लाई हो। सामीन गिरामी जिसने नज़ुल रहमत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बेनाम इनके और इफ्तिखार रिजवी जेड़े यार ने या इफ्तिखार रिजवी खुद असा तो यारी उस बंदे ने लाने जिहदा एक एक सा मकरूज है सैयदा ज़हरा के एहसानात का। इसलिए यारी है फैसलेदारी असद नाल ते फैसल नाल, इस यारी नूं अल्हम्दुलिल्लाह असीं ते इक्को गल सिखाने, रज के सदीक़ अकबर दा नौकरी दा करो, लेकिन अली अली इन्नी करो बगैर सदीक़ अकबर ता ना करो, बगैर उमर फारूक ता ना करो। आइए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर शख्स नूं इस्लामी अकीदत पेश करांगा जिहड़ा अज गुजरा शरीफ दी सरजमीन ते हजूर दे जिक्र वास्ते तशरीफ ले आयो। मैं जीनतुल कुल्ला हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जी हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद नईम खान शेरवानी साहब नक्शबंदिया कमीशन साहब, मैं उनको वेलकम पेश करता हूँ। मेरे लिए अब सारे चीफ गेस्ट हैं हमारे, कभी खाना काबा का तवाफ़ करते हुए, कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सैर हो जाए तो पाकिस्तान रेडी वाला सैर हो जाए, सारे घर का तवाफ करते हो। इसलिए कि एक ही सामने खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, लेकिन गल विच कुछ होर लगोगे, आवाज़ एक ही आएगी की मुहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह पाक आप सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मेरे दोस्त मेरे भाई खड़े हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर आप तशरीफ़ रखें तो ढेर सारी दुआ आपके लिए, सुना है मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती है, तो मेरी दुआ है। मैं वैसे भी सफ़र में रहता हूँ दिन रात, आपको पता है, लेकिन 2 जनवरी को मेरा एक सफ़र ऐसा है आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे, वो है 2 सफ़र को मैं करबला मौला जा रहा हूँ, 5 को मैं काज़मैन में हूँगा, 7 को मैं बगदाद शरीफ में हूँगा, 8 को फिर मैं इंशाअल्लाह फिर दोबारा नजफ़ अशरफ में हूँगा मौला अली की बारगाह में, उत्थे शुरू करांगा उत्थे ही अंत हो जाएगा। तो दुआ करांगा अल्लाह सोना सारे दी हाज़री हो जाए। मदीना मुनव्वरा ते सारे जाते उत्थे चस लेने, एक बार इधर का सफ़र करके भी वेखो, जो वेखोगे तो फिर तुहानूं हर शय भुल जाएगी, फिर या मदीना याद रह जाएगा या फिर तुहानूं हसन हुसैन मौला का दरबार याद रह जाएगा। बिस्मिल्लाह।
بہت شکریہ جی بالکل اپنے ذہن نو حاضر ناظر رکھتے ہوئے میں دعوت تلاوت کلام پاک دی رہا ہوں زینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن ساڑھے شہر گوجرہ دی حسین آواز جناب کائک نہیں آنا بس اسد صاحب اگلے دو نعت خانوں میں بغیر نقابت دعوت دے دینی ہے میرا جملہ یاد رکھنا شبیر صاحب جس تراویاں پڑھان دے ہو کنے سال ہو گئے 32 سال ماشاءاللہ توڑے پیچھے سامنے کھڑا کر دینے ہائے ایتھے لے آنا چاہتا سا میں کہا کنے سال ہو گئے تراویاں پڑھان دے انہوں نے کہا 32 سال میں کہا سامنے پیچھے کھڑا کر دینے انہوں نے کہا ہاں جی وجہ کیے جتھے کاری صاحب تھوڑا جب بھولن گئے سامنے دسے گا یہ منزل پکی ہے سونا قرآن پڑھ دے شاد باد زیر زبر قدیم ہے بیٹھیا نہیں کمال دی تجوید گرامر سارا اتار چڑھاؤ سارا انہوں نے پتا ہے شاد باد زیر زبر کھڑی پیش جزم بکر حرف آیت سطر رکوع پارا سارا انہوں نے یاد ہے یہ باوجود سامنے پیچھے کھڑا کر دے داتا صاحب دی مسجد چل جاؤ اگے چنگا کاری سامنے پیچھے بابا فرید دی مسجد سے چلے جاؤ اگے چنگا کاری سامنے پیچھے وہ پاجی مکہ پاک چلے جاؤ وہ امام صاحب اگے تے سامنے پیچھے مسجد نبی شریف چلے جاؤ اگے امام صاحب تے سامنے پیچھے 25ویں روزے امام صاحب بھول گئے مسجد نبی دے تے سامنے نے دسیا شباز سمی پولیس والا ناتھان میرے نال کھلوتا سی تے میری اکھا چ نکلے اتھرو سلام پھر ارتباط کے اندر روئے کیوں جے میں کہ ہر بندہ مسلح پہ بھول جاتا ہے سامنے بتاتا ہے نہیں بھولا تو زہرہ کا لال حسین ابن علی نہیں بھولا ہے ہائے 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 نہیں بھولا تو سیدہ زہرہ کا لال نہیں بھولا اس لیے تو میاں صاحب نے کہا میاں صاحب فرما دینے اور سنیا جو بھائی میاں صاحب فرما دینے سیکھاں ہوتے مکھن جماؤنا ڈاڈا اوکھا کام ہے بچڑے دے کے دین بچاؤنا سخی حسین دا کام ہے آئے فتوے نہ لایا کرو چلے ہو اور محبت نہ بیٹھیا کرو پیار نہ بیٹھیا کرو کم از کم ویکھیا کرو ذکر کے نہ دائے ذکر پاکاں دائے صحابہ اکرام اور اہل بیت طہار الحمدللہ اسی ساری رات سنگم پیش کرنا ہے اس اسٹیج تے انشاءاللہ جشن نزول رحمت میں اللہ کے حکم سے سیدنا صدیق اکبر پاک کا بھی ذکر ہوئے گا اور انشاءاللہ ہر ناتھان کیا جائے گا من کو ضرور پڑے گا جن کو ٹائم ہویا مین جس ناخان ٹھیک ہے جی پہمیں کاری شاہ صاحب ہوں تے پہمیں حاکم صاحب ہوئے تے جڑا بھی آئے گا انشاءاللہ اسی انہوں آکھا گے سنا شاہ سیدنا صدیق اکبر تے جدو سنان گے اس تو آکھا گے ہون راج کے کار علی علی ہون راج کے کار علی اسی سننی ہے نا لو جی ایک نعرہ لاؤ ایک دو مہمانان ہونے اس بعد بغیر نقابت و دعوت پیڑ چنگا لگ گیا ہے ٹینٹ سونا لگ گیا ہے خیمہ بڑا اچھا لگ گیا ہے میں تینجی لگ گیا ہے خیمہ اوہی لگ گیا ہے بس سمجھ جانا کیڑا خیمہ ہے بس سمجھ جانا کاش سمجھدار بندے اس جملے پہ بولیں گے خیمہ لگ گیا جی خیمہ سج گیا جی ہاں خیمہ لگا تھا دیئے بجھے تھے حسین بادشاہ بولے تھے اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے میرا کوئی گلہ نہیں ہوگا میرا کوئی شکوہ نہیں ہوگا میں کسی سے نہیں پہنچوں گا کوئی شکایت نہیں لگاؤں گا قیامت والے دن اگر جانا چاہتا تو چلا جائے لیکن جب دیئے جلائے گئے ایک نہیں اٹھا سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے آیا ہے تو آج یہ خیمے لگے ہیں اسی خیمے کا صدقہ اللہ خیمہ افلاق کو بھی اور خیمہ اسمان کو بھی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے آئیے جی قاری صاحب سے قبل ایک نعرہ نعرہ تکبیر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ماشاءاللہ 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 بے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين جیتے رہے
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जीते रहे कर साहब, जीते रहे। اللهم زد فزد بارك الله بارك الله بارك الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह तेरी शान, अल्लाह तेरी शान, अल्लाह तेरी शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। الرحمن علم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. जीते रहे। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद बारक अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह। जीते रहें कर साहब, सलामत रहें। सुभान अल्लाह। خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الحمد لله. اللهم زد فزد بارك. जीते रहें आप, जीते रहें आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। والسماء رفعها ووضع
جیتے رہیں آپ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا ماشاءاللہ بارک اللہ سبحان اللہ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اللہ 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 وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ درود پاک آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ قسمیں صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ یا صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله وسلم علیہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله حبیب وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں دل سنبھل جائے تو میں جانب خضرا دیکھوں جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بار میں حرم جالیاں دیکھوں
معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے دیکھو تاکہ اس بار میں جی بھر بہت اچھے ہوئے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ میں مدینہ دیکھوں برادران اسلام